اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیالوی آن لائن قرآن اکیڈمی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر سب کو خوش آمدید۔ تو آج ہم اپنے اس چینل پر مدنی قاعدہ کے جو قواعد ہیں جو مدنی قاعدہ کے اندر سمجھائے گئے ہیں، جو قواعد تجوید کے ضروری قواعد ہیں، ان کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے حروف مفردات کتنے ہیں؟ اچھا جی، حروف مفردات 29 یعنی کہ 29 حروف مفردات کہتے ہیں الف سے لے کر یا تک کو حروف مفردات، حروف تہجی یہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں نام ایک ہی چیز کے ہیں، حروف مفردات اور حروف تہجی ایک ہی چیز کو بولا جاتا ہے۔ بہرحال آگے دوسرا نمبر سوال ہے کہ حروف مصطلعہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف مصطلعہ 7 ہیں اور وہ یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ جی تو یہ حروف مصطلعہ جو ہیں، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ حروف مصطلعہ 7 ہیں۔ اب ان کا مطلب کیا ہے؟ حروف مصطلعہ کا مطلب کیا ہے؟ تو اب ان کا نیچے مطلب بیان کیا، حروف مصطلعہ کو کیسے پڑھیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے۔ اچھا جی، ان کا جواب میں لکھا ہے کہ حروف مصطلعہ کو، جیسا کہ یہ آپ کو تیر کے نشان پر، ماؤس کے نشان پر نظر آ رہا ہوگا، کہ حروف مصطلعہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ ان کا مجموعہ ہے خص، ضغط، قذ۔ مجموعہ کہتے ہیں اکٹھا لکھنے کو، یعنی کہ ان 7 حروف کو اگر اکٹھا لکھا جائے تو اس طریقے سے پڑھے جائیں گے: خص، ضغط، قذ۔ اب یہ پتہ چل گیا کہ یہ حروف مصطلعہ کا مطلب بھی اسی جواب کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ ان جو حروف یہ گنوائے گئے ہیں 7 حروف، ان کو ہر حالت میں جہاں پر بھی لکھے ہوں، جب بھی آ جائیں قرآن پاک کے اندر، تو ان کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، ان کو پر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے سوال نمبر 4 ہے کہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جی تو ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف جو ہیں وہ 4 ہیں۔ سوال نمبر 4 کی نسبت سے جواب بھی 4 ہے کہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں؟ 4۔ پہلا ہے با، فا، میم، واو۔ جیسا کہ ہم نے اپنے مخارج کے اندر بھی انہی 4 حروف کا مخرج بھی پڑھا کہ ان کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، تو اب اس ادائیگی کے ساتھ ان کو پڑھا جائے گا۔ اس طرح حروف مصطلعہ کو بھی اسی ادائیگی کے ساتھ خیال کرنا ہے کہ کس کس حرف کا کیا کیا مخرج ہے۔ تو اگر آپ نے وہ مخارج والی ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف 3 ہیں: زا، سین، صاد۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں مخارج کے اندر کہ ان کا مخرج کیا ہے۔ تو جب آپ مخرج کی ویڈیو دیکھیں گے تو پھر آپ کو صحیح طریقے کے ساتھ ادائیگی کی سمجھ آئے گی کہ ان جگہ پر اگر یہ زبان لگنے والا کام ہے
کہ کس کس جگہ پر زبان لگے گی، کس کس جگہ سے یہ ادا ہوں گے، تو وہ آپ ویڈیوز جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6، حرکات کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ یہ شکلیں بھی ساتھ بنی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ جب بھی یہ حروف کے اوپر آ جائیں، جو اوپر ہوگی وہ زبر ہوگی، اس کو زبر کہیں گے، جو نیچے آئے گی اس کو زیر کہیں گے، اور جو چھوٹی سی واو بنی ہوگی اوپر ہوگی اس کو پیش کہیں گے۔ اچھا جی، یہ تو پتہ چل گیا ان کو حرکات کہتے ہیں۔ اب ان کو پڑھنا کیسے؟ تو حرکات کو کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کا بھی جواب مل جائے گا کہ سوال نمبر 7 کا جو جواب ہے وہ ہے حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ اچھا جی، معروف پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے عربی پڑھنا، عربی لہجہ میں پڑھنا، اور بغیر کھینچے یعنی کہ ان کو لمبا نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔ جس حرف پر زبر زیر یا پیش ہو اس کو جھٹکا بھی نہیں دینا اور کھینچنا بھی نہیں ہے۔ تو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں، یعنی کہ عربی لہجہ پڑھنے کی مکمل کوشش کریں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 8 ہے، آپ کو تیر کا نشان ساتھ نظر آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں حروف قریب الصوت کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ حروف قریب الصوت 16 ہیں اور وہ یہ ہیں۔ اچھا جی، حروف قریب الصوت بولتے کس چیز کو ہیں؟ حروف قریب الصوت ان کو بولتے ہیں جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہو، اس لیے ان کو حروف قریب الصوت کہتے ہیں۔ تو یہ حروف جو ہیں یہ 16 حروف قریب الصوت 16 ہیں۔ تا انہوں نے بریکٹ بنا کر ساتھ لکھ بھی دیے کہ ان دونوں کی آواز، ان تینوں کی آواز، ان 4 کی آواز آپس میں ملتی ہے۔ اچھا جی، تا اب ان کے اندر فرق کیا کرنا ہے؟ ایک کو باریک پڑھنا اور ایک کو موٹا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے زا ذال وا، ان کے اندر بھی یہی ترتیب، پہلے کے اندر سیٹی کی آواز آنی ہے، دوسرے کے اندر سیٹی کی آواز نہیں آنی، اس کو نرم پڑھنا ہے اور باریک پڑھنا ہے، اور تیسری کے اندر سیٹی کی آواز بھی نہیں آنی اور اس کو موٹا کرنا ہے، مصطلع کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے سا سین صاد، اس کے اندر بھی پہلے کے اندر سیٹی کی آواز نہیں آنی، دوسرے کے اندر سیٹی کی آواز آنی ہے لیکن اس کی سیٹی کو باریک کرنا ہے، اور تیسرا جو ہے اس کی سیٹی کی آواز کو موٹا کرنا ہے، اس کو مصطلع کرنا ہے۔ دوسرے آگے دال ضاد، یہاں پر بالکل واضح ہوگا کہ دال کی آواز کو باریک اور ضاد کی آواز کو موٹا کریں گے۔ اس کے بعد ہے کاف اور 2 نقطوں والا قاف، دونوں کی آواز ایک جیسی ہے لیکن فرق کیا ہوگا؟ ایک کو موٹا کریں گے اور ایک کو باریک پڑھیں گے۔ ان کا بھی مخرج دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہا اور ہا، ان کی آواز آپس میں اس لیے ملتی ہے کہ ان کا مخرج جو ہے بالکل قریب قریب ہے۔ اس کے بعد ہے حمزہ عین، حمزہ عین، یہ ہیں 16 تا زا ذال وا، ثا سین صاد، دال ضاد، کاف قاف، ہا حمزہ عین۔ تو یہ ہیں آج کا ہمارا سبق، سوال نمبر 8 تک۔ انشاءاللہ ہم پھر آپ سے اگلے دن ملاقات ہوگی۔ آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔